اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. ساری زندگی کے اعمال کا تعلق نیتوں سے ہے. نیت جذبے کو کہتے ہیں، جذبے کو، کہ زندگی میں جذبوں پہ ہماری کتنی نظر ہے، زندگی میں جذبوں پہ ہماری کتنی نظر ہے. عمل سے پہلے، عمل کے درمیان، عمل کے بعد اپنے جذبوں پہ نظر ہو کہ میری نیت کیا ہے، میں کس مقصد کے لیے چلا ہوں روحانی سفر پہ، میرا جذبہ کیا ہے، میری نیت کیا ہے. ہر پل اپنے آپ کو تولتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، پرکھتے ہوئے، ہر پل اپنے آپ کو. دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو گمنام ہے. یہ میرے لفظ سدا یاد رکھیے گا. اور دنیا کا سب سے خطرے میں انسان وہ ہے جو نامور ہے، جس کو چار بندے جانتے ہیں، جس کی طرف چار بندوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں مصافحے کے لیے، سلام کے لیے، انگلیاں اٹھتی ہیں، وہ جا رہے ہیں. وہ بہت خطرے میں ہے، وہ بہت خطرے میں ہے. اور دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، یہ چار بندے جانتے ہیں. اور جس کو کوئی نہیں جانتا، جس کے چار بندے نہیں جانتے، اس کی نیتوں میں بہت زیادہ حفاظت رہے گی، وہ نیتوں کے کھوٹ سے بچا رہے گا. اور جس کی شہرت ہوگی وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مخلص ہوں، وہ نہیں کہہ سکتا مجھ جیسا آدمی میں ایک نمبر ہوں، وہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کلمہ نصیب ہوگا. بہت خطرے کی بات ہے. مجھ جیسا بندہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کلمہ نصیب ہوگا. موت کیا بنے گی؟ میں ایک نمبر ہوں یا دو نمبر ہوں، دکاندار ہوں یا ایماندار ہوں، یہ موت بتائے گی اس بندے کو جس کی شہرت ہو. جو گمنام آدمی ہے، جو گمنام آدمی ہے، وہ دعویٰ کر سکتا ہے میں مخلص ہوں. مجھ جیسا بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں مخلص ہوں. ہر پل اپنی نیتوں اور جذبوں پہ نظر، ہر پل اپنی نیتوں اور جذبوں پہ نظر. آج کا وظیفہ، آج ہم نے اللہم اغفر لی پڑھنا. دیکھیں ایک بات بتاؤں، پہلے غور سے توجہ سے سنیں. جتنا یکسو ہو کے پڑھیں گے، ادب سے پڑھیں گے اور دھیان سے پڑھیں گے، کیونکہ میں اس لیے انتظار میں ہوں. بعض جو حضرات کی مجبوری ہوتی ہے ان کا واپس جانا ہو، وہ حضرات چلے جائیں، کیا پتا کس کی کیا مجبوری ہے. باقی پھر ہم بیٹھ کے وظیفہ پڑھیں گے توجہ سے اور دھیان سے. جتنا یقین ہوگا، جتنا یقین ہوگا. اس وظیفے کے فضائل کون سنائے گا؟ حدیث میں آتا ہے 25 یا 27 دفعہ اس کو اگر پڑھ لیں، 25 یا 27 دفعہ اس کو پڑھ لیں تو اس کے کون فائدے بتائے گا؟ حدیث میں آتے ہیں، کون بتائے گا؟ ہاں؟ مستجاب الدعوات، یعنی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک فائدہ. اور کسی کے نظر سے حدیث میں کوئی فائدہ گزرا؟ اللہ پاک اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیتے ہیں، یعنی اس کو تو دیں گے، اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیں گے. اور کوئی فائدہ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، نیکیاں اس کی بڑھ جائیں گی. اور
اچھا، یہ فضیلت صرف 27 دفعہ کی ہے. کس دفعہ کی ہے؟ ہاں، عجیب بات ہے. اور اگر ایک بہت بڑا مجمع اس کو ڈوب کے توجہ سے، دھیان سے، یکسوئی سے، اور ڈوب کے، گڑ گڑا کے، سائل بن کے، محتاج بن کے، تو پھر اللہ کے فیصلے کتنے جلدی عرشوں سے فرشوں پہ آئیں گے، بولے. اچھا، ہمارے ساتھ ایک مجمع یہ ہے، بلڈنگوں میں مستورات کا مجمع بیٹھا. ایک وہ مجمع ہے جو پوری دنیا میں مخلصین، اللہ کی نیک بندیاں، بندے پوری دنیا میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک وہ مجمع ہے. آگے سنیں، ایک بہت بڑا اور مجمع ہے. ایک بہت بڑا اور مجمع ہے. وہ مجمع کون سا ہے؟ ہاں، جو انتظار میں ہے. عجیب بات ہے کہ ان کی دعاؤں پہ ہم نے آمین کہہ. کچھ دے لیں. میں سمجھے شاید آپ کچھ دے رہے ہیں. جزاک بھی سمجھ گئے. انتظار میں ہے ایک فرشتہ. اب یہ بولے اور اللہ سے ہم عرض کریں اور اللہ فیصلے کرتے. بہت بڑا مجمع انتظار میں فرشتوں کا. اچھا، اس میں آپ اصل میں سخی بن گئے ہیں اور اللہ کو یہی پسند ہے. اب اس وظیفے کا تھوڑا سے ترجمے پہ غور کریں. اللہم اغفر لی، معاف کر دے، تیری مہربانی. جب معافی ہو جاتی ہے پھر عنایت کی بارشیں بھی ہو جاتی ہیں. پہلے بندہ ناراض تھا اولاد سے، اخبار میں اعلان ہوا آق نامہ، آج کے بعد اس کے قول و فعل میرا کوئی تعلق نہیں، میری جائیداد سب کچھ کا کوئی حصے دار نہیں. معافی مانگ 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 کے باپ کو راضی کر دیا. تو اس نے راضی کرتے ہی سارے حقوق اس کو مل گئے. اب یہ بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دے. معافی سے آگے نکلتا ہے والے والدیہ، ماں باپ بھی مولا، آخر ہیں تو میرے، ہیں تو میرے، آخر ہیں تو میرے. اللہ کہتے ہیں اچھا چلو. اب جب اس سے آگے نکلتا ہے نا، پھر یہ سخیوں کا سخی بن جاتا ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مولا آدم سے لے کر آخری دم تک، والمسلمین والمسلمات، آدم سے لے کر آخری دم تک کوئی ایک بندہ ایسا ہے تو مولا بس سب کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا سخی بنتا ہے، مجھ سے بڑا لجپال لکھ پال بنتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ آ پھر وہ دوں گا جو تیرے گمان اور خیال میں نہیں. قرضے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، بے اولادیاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، حالات، گلیاں بند، راستے بند، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، دیتے جاؤ اس کو، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، دیتے. اگر لینا چاہتے ہیں بولے، لینا چاہتے ہیں. یہ ترتیب میرے دل میں اللہ نے ڈالی، یہ ترتیب ڈالی. اچھا، یہ میں نے صبح اعلان کر دیا تھا، یاد ہے؟ آج کال آ گئی اسی پہ، پتہ نہیں کس ملک سے آئی، مجھے یاد نہیں. ہاں، دبئی سے آئی، دبئی سے آئی. یہ جی 2009 میں آئے تھے، کچھ نہیں تھا. آج رب نے بہت دے دی، بہت دے دی، بہت دے دی. ایک واقعہ بتاؤں. ایک پیر صاحب تھے، اپنے بچے کو مار رہے تھے. ایک تو ہمارے
ایک مخلص ہیں، وہ کہنے لگے میں نے خود سنا باپ بیٹا جو ہے وہ میتیں نہلاتے تھے، میت ختم وغیرہ جیسے ہوتے، فوت کی ہو گئی دو، کہنے لگے باہر سن رہے تھے، بیٹے سے کہا بیٹا ایک کا پاس تو جا، ایک کے پاس میں جاتا ہوں، وہ کہنے لگا میں نہیں جاتا، کہہ لگا قسمت سے تو دو مرے ہیں، قسمت سے دو مرے ہیں، تمہارے روز کے نخرے نہیں جاتے، قسمت سے دو مرے ہیں۔ باپ بیٹے سے الجھ رہا تھا، بیٹا کہتا ہے میں نہیں جاتا، ایک پیر صاحب بیٹے کو مار رہے تھے، تو نے یہ عمل اس کو بتایا کیوں؟ یہی عمل تو ہماری روزی روٹی تھی، ہاتھ کٹوا کے دے آیا، کیوں دیا تم نے؟ یہی عمل تو ہماری روزی روٹی تھی، یہی عمل تو حکیم طارق کی روزی روٹی تھی، اب آپ کو میں کیوں دوں؟ آپ کو میں کیوں؟ لیکن میرے کملی والے حبیب نے، آل رسول اصحاب رسول نے یہ زندگی کا سبق دیا ہے، اگر وہ چھپا جاتے تو یہ دعا ہم تک کیسے پہنچتی؟ سوچنے کی بات، سادہ سی بات، اگر وہ چھپا جاتے تو یہ دعا ہم تک کیسے پہنچتی؟ انہوں نے چھپایا نہیں تو ہم تک پہنچی، تو اول آخر 3 دفعہ دروشی پڑھے، دل ہی دل میں پڑھنی ہے، اور میں وقفے وقفے سے پڑھتا رہوں گا یاد دہانی کے لیے، اور اگر کسی کو مجبوراً یہ دعا نہیں آتی وہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھتا رہے، سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھتا رہے، اگر کسی کو مجبوراً یہ دعا نہیں آتی وہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ، وہ بھی انشاءاللہ قبولیت میں بھی شامل ہوگا، محبوبیت میں بھی شامل ہوگا، تاثیر میں بھی شامل ہوگا، اور دعا میں بھی شامل ہوگا۔ پڑھنا شروع کریں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پڑھتے ہوئے میری نسلوں کا، میرا اور اس سارے نظام کا تصور زیادہ کریں گے، جتنا تصور زیادہ ہوگا اتنا برکتیں لوٹ کے آپ کی طرف زیادہ آئیں گی۔
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين.
اللہم صلی علی محمد کما دعا کریں آپ راشد صاحب. آمین 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 کسی کا بھی موتا عطا فرما،
آمین آمین آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. میں پورے یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ دعائیں قبول ہیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہیں. اور یہ جو ہمارا فیصلہ ہوا ہے کہ بیٹھ کے عمل کریں، یہ اچھا فیصلہ ہوا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم.